بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، کردار مصطفیٰ کی کیا بات ہے اور سنت مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ ایک ایسی حدیث مبارکہ جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ سنت مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ساری دنیا کے طریقے ایک طرف اور طریقہ مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ساری دنیا کے کردار ایک طرف لیکن کردار مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ ارے ساری دنیا کی افکار ایک طرف لیکن افکار مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ساری دنیا کے کمال ایک طرف لیکن کمال مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ساری دنیا کے جمال ایک طرف لیکن جمال مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ساری دنیا کے محاسن ایک طرف لیکن محاسن مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ ارے ساری دنیا کے حسن ایک طرف لیکن حسن مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ساری دنیا کی معرفت ایک طرف لیکن معرفت مصطفیٰ کی کیا بات ہے، ساری دنیا کی سیرتیں ایک طرف لیکن سیرت مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ ارے ساری دنیا کی فضیلتیں ایک طرف اور فضیلت سنت مصطفیٰ کی کیا بات ہے اور نور کردار مصطفیٰ کی کیا بات ہے۔ آئیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی مقروض مرحوم شخص کا جنازہ لایا جاتا تو آپ پوچھتے کہ اس نے کوئی اپنے قرض کے لیے کوئی مال چھوڑا ہے، تو جواب ملتا کہ اس نے اپنے قرض کے لیے مال چھوڑا ہے، تو آپ اس کا نماز جنازہ خود پڑھا دیتے۔ اور جب پتہ چلتا کہ اس نے اس کے اوپر قرض ہے اور قرض کے لیے یہ مال اس نے چھوڑا نہیں، فوت ہو گیا ہے، تو پھر آپ مسلمانوں کو حکم دیتے کہ آپ اپنے ساتھی کا نماز جنازہ ادا کر دیں۔ اور جب اللہ پاک نے آپ کو فتح نصیب کر دی، فتوحات عطا کر دی اور اس میں سے پھر مال غنیمت بھی آیا، تو اس مقام پہ پھر آپ نے فرمایا کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم فمن توفی من المؤمنین فترک دینا فعلی قضاؤہ ومن ترک مالا فلورثتہ متفق علیہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان قرض چھوڑ کے مر جائے تو اس کی ادائیگی ذات مصطفیٰ پر ہے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کے مر جائے وہ مال اس کے وارثوں کا ہوگا۔ قرض چھوڑ کے مرے تو ادائیگی مصطفیٰ کر دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، مال چھوڑ کے مرے تو وہ مال اس کے وارث کا ہوگا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آئیں عربی میں سماعت کریں حدیث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یؤتی بالرجل المتوفی علیہ فعلیہ الدین فیسأل هل ترک لدینہ فضلا فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثتہ متفق علیہ۔ According to Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, when an indebted deceased man was brought to Allah's Messenger, peace be upon him, he would ask, has he left behind any extra wealth to pay his debts? If the Prophet, peace be upon him, was informed that the deceased has left extra wealth to pay the debt, he would pray
the funeral prayer over him. But if the man did not leave behind extra wealth to pay the debt, so the Prophet, peace be upon him, would say to the Muslims, pray over your companion. After Allah dignified Almighty gave him victories and conquests that brought affluence, so the Holy Prophet, peace be upon him, said, I am closer to the believers than their own selves. And whoever among the believers dies having left behind an unpaid debt, it is upon me to pay it for him, and whoever leaves behind wealth, it is for his heirs, agreed upon. یہ ہے سنت مصطفیٰ. It is the glorious path of the Holy Prophet. It is the magnanimous course of the Holy Prophet, peace be upon him. It is likable, lovable, commendable, worth praising character and conduct of the Holy Prophet, peace be upon him. So we should follow the rules and teachings and instructions and orders and commandments and paths and ways of the Holy Prophet, peace be upon him, if we want to become successful in this world and hereafter this world. May Allah bless you. May Allah act upon you this tradition. This is the beautiful, astonishing tradition of the Holy Prophet, peace be upon him. May Allah succeed you in both worlds, in this world and hereafter this world, and in the grave, and on the day of resurrection, on the day of judgment day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.